للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست، اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے، اور میں التماس کرتا ہوں صاحبزادہ محمد عمران صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، کیونکہ میں نے اسم محمد لکھا بہت، پڑھا بہت۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے نعمان اجاز صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے رسول امین، سبحان اللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں یا رسول اللہ، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، ہاں تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ یہ نعمان صدیقی کا جو ہے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ آج کا یہ اجلاس اور صرف بابا ولی قندھاری حیات المیر ان کے عرس کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ ویسے تو ہمارے شہر کے تمام معززین یا یہاں پہ تشریف فرما جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جگہ لنگر کے لیے مختص ہے۔ ہر وقت موقع ڈھونڈتے ہیں اسد اقبال ترک کہ کوئی موقع آئے اور لوگوں کو لنگر کھلائے، تو یہ جگہ تو اسی لیے مختص کی گئی ہے کہ یہاں پہ لنگر کھلایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاک میں بھی وہ لنگر ہوگا، اور مشاورت کے لیے خاص طور پہ جو ہے آپ سب کو بلایا گیا ہے مشاورت کے لیے۔ تمام شہر کے معززین ہمارے لیے تمام مہمان خصوصی ہیں، چاہے وہ کسی محلے سے آئے ہوں، کسی گاؤں سے آئے ہوں، کسی دوسرے جگہ سے تشریف لائے ہوں، ہمارے لیے بہت معزز ہیں۔ یہ خادم ہے بیسیکلی جو ہے، سارے لوگ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے سارے خادم ہیں بابا ولی قندھاری کے۔ یہ بابا ولی قندھاری کا ذکر جب بھی آئے تو غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور غوث اعظم کی وہ اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے لیے بہت فخر ہے کہ حسن ابدال شہر جو ولیوں کی سرزمین ہے اس کو بابا ولی قندھاری نے چنا، اور اس پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں جتنے اونچے پہاڑ ہیں ان کے اوپر اگر جو ڈیرا ہے وہ بابا ولی قندھاری کا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ویرانے میں اور دور دراز، اور پھر اگر تاریخی بات کروں تو یہ اگر بہت پرانی بات ہے کہ جب وہ انگریزوں کے وقت سے پہلے بھی، کہ جب یہ زمانہ تھا اس وقت بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس وقت جو پولیس کا تھانے دار ہوتا تھا یا کوتوال اس وقت کہتے تھے، اس وقت وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر خود آپ بتاتے خود وہ دیا جلایا کرتا تھا، اور یہ دیا پھر بجھا نہیں۔ جب سے یہ دیا چلا ہے بہت طوفان آئے، بارشیں ہوئیں، بالکل ویرانے میں
اور سب سے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کبھی یہ دیا نہیں جلا. دیے کو جلانے کے لیے مختلف لوگ آتے رہے. کبھی کوئی کسی صورت میں آیا, کبھی کوئی کتوال کرایا کرتا تھا چراغ. اس کے بعد پھر مختلف لوگ آتے گئے. میں اگر اپنے شہر کی بات کروں تو یہ اعزاز 80 کی دہائی میں نوجوان اسد اقبال ترک کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اپنے محلے میں سب سے پہلے اپنے محلے کی فلاح و بہبود کے لیے ادارہ بنایا. ان کو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں, لیکن ایک مشن تھا کہ جی ہم نے اپنے محلے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور اس خدمت میں پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہی پھر ان کو یہ خیال آیا کہ لوگ جاتے ہیں, ان کے لیے لنگر کا انتظام نہیں ہوتا, پھر یہاں سے گھر سے پکوا کے چیزیں اور پھر سر پہ اٹھا کے اور وہاں جایا کرتے. پھر اسی طریقے سے لوگ اب یہاں کے باسی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پانی نہیں تھا. پانی کے لیے خواتین جو ہے یہاں سے سروں پہ, میں اس لیے یہ بات کروں, آپ سب جانتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ آج دنیا آواز سے تعلق رکھنے والے جناب علی طارق ہاشمی صاحب, وہ تشریف فرما ہیں, بہاولپور سے خاص طور پہ آئے ہیں. میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. عامر علی ترک صاحب کے بہت دوست ہیں, تو انہوں نے تقریباً ان کے 8 ریڈیو اسٹیشن ہیں, 4 ریڈیو اسٹیشن, تو وہ خاص طور پہ آئے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, یا اور بھی کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے. تو خواتین سروں کے اوپر گھڑے رکھ کے جایا کرتی تھی اوپر لوگوں کو پانی پلانے کے لیے, تاکہ لوگ جو وہاں پیاسے ہوں گے, لمبا سفر ہے. پھر اس کو اسد اقبال ترک اور ان کی جتنے بھی رفقا ہیں, احباب ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ سردار محمد علی کو خوش رکھے. انہوں نے اب جب وہ MPA بنے تو انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا, اور وہاں پانی کی سبیل لگا دی. یہاں سے موٹریں چلتی ہیں, پانی وہاں خود بخود چڑھ جاتا ہے. اب لوگوں کو گھڑے بھر کے لے جانا نہیں پڑتا. اسی طریقے سے باقی سلسلے بھی جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری و ساری رہیں گے. تو اسد اقبال ترک نے پھر ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے یہاں پہ درود پاک کا باقاعدہ ہر جمعرات کو درود پاک کا ہوتا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے, اور ہر جمعرات کو باقاعدگی سے یہاں پہ ہوتا ہے, درود پاک پڑھا جاتا ہے. نوجوان آتے ہیں خاص طور پہ, اور پھر یہاں پہ لنگر بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مطلب یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کا ہے کہ وہ کسی طریقے سے لوگوں کو لنگر کھلائیں, اور لوگوں کی آج میں بہت شکر گزار ہوں یہاں سے ہمارے سیاسی جو ہمارا بھی تشریف فرما ہیں. ہمارے شہر کا نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سردار ذوالفقار حیات تشریف فرما ہیں, مسلم لیگ نون کے محمد شاویز خان صاحب تشریف فرما ہیں. اسی طریقے سے باقی ہر جماعت کے لوگ یا دوسرے جتنے بھی تشریف فرما ہیں لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. تحریک انصاف کے لوگ ہیں, باقی ہر جماعت کے تقریباً لوگ موجود ہیں. سیرت کمیٹی کے صدر حاجی چنگیز خان صاحب تشریف فرما ہیں. فاروق احمد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں سیرت کمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں. اس کے علاوہ مساجد کے جتنے صدور ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. اگر میں کسی کا نام رہ جائے تو معذرت ہے. تو اصل مشاورت کرنی ہے, اور مشاورت کے لیے آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کھل کے بات کریں. جیسے کہ ہم نے پہلے سیرت کمیٹی کا جب تھا جلوس تھا تو اس کے لیے مشاورت کے لیے یہیں پہ ہوا تھا. تو اسی طریقے سے آپ اپنی مشاورت اس کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں, کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس میں انتہائی گزارش کروں گا. پھر ایک درمیان میں مجھ سے یہ بات رہ گئی کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے شہر کے کاروباری شخصیت تھے, اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت کرے. ساتھ ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو قبر ہے ان کی, محمد اسلم صاحب. محمد اسلم خان مطلب اپنا ٹینٹ سروس کا اتنا بڑا کاروبار تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خدمت کے لیے چن لیا. تو وہ دل کے مریض اور پہاڑی پہ چڑھنا, یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بندہ کیسے انہوں نے یہ عزم کیا, اور پھر ادھر کے ہو کے رہ گئے. لوگوں کو لنگر کھلانا, پکوانا. یہاں ان کے بیٹے بیٹھے ہیں, زبیر بیٹھا ہے, ان پر خدار ہے میرا, مظہر بیٹھا ہے, تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں.
اور دیگر جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کو، تو میں ان آگے بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا، وہ کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے، اسد اقبال ترک نے، یہ ہمیشہ بیک بینچر ہے، وہ آخر میں بیٹھتے ہیں، ان کو بڑی مشکل سے راضی کیا کہ نہیں آپ بات کریں لوگوں سے، آپ کو سے محبت کرتے ہیں لوگ، پورا شہر آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ذرا بات کریں کہ اس کو شان شان طریقے سے منانے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے مرکزی انجمن خدامت فقراء کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور مرکزی سیرت کمیٹی کے اور شہر کے جو معززین مرحوم ہیں ان کے لیے استاد صاحب سے کہوں گا، اور خصوصی طور پہ بھائی اسلم خان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ جی اعجاز صدیقی صاحب سب کے قبر میں چلے گی اللہ سب کی پکے سے مغفرت فرما، خاص طور پہ یا اللہ سیٹ کمیٹی کے جو عہدیداران ہیں یا اللہ انجمن خدام الفقراء کے جتنے عہدیداران ہیں یا اللہ بھائی اسلم خان کو بھی لے سکتے ہیں، اللہ قبول یا اللہ ان کی مزید ایام عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسقينا وكابين وذكر انسانا، اللهم من احييت منا فاحيي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفى على الايمان، صلى الله تعالى على خير محمد وعلى اصحابه وسلم۔ کے علم ہے کہ آج کا جو اجلاس ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بسلسلہ سالانہ عرس مبارک حضرت سید جمال اللہ شاہ یات المیر المعروف صفی زندہ پیر بابا ولی قندھاری دامت برکاتہم علیہ، اس کے سلسلے میں ہم آج بیٹھے ہیں، اور میں تمام جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں ہمارے لیے سب خاص ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا فقیر کا گھر ہے، فقیر کے گھر میں جو ہے نا سب خاص ہوتے ہیں، تو بلا تفریق جو ہے ہمارے یہ مہمان جتنے بھی ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سیاسی وہ حوالے سے کہتے ہیں، یہ بھی ہم جیسی ہیں اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، اس میں نا سب کی خدمات ہیں، تو میں تمام جو مہمانان گرامی ہیں جو اجلاس کے شرکاء ہیں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جو ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو عرس شریف کی پہلے بات کرتے ہیں پھر باقی کرتے ہیں۔ عرس شریف کا جو ہے ہمیشہ جو ہے پہلے جو ہمارا عرس شریف ہے وہ تقریباً یہ 42 عرس مبارک ہے۔ ہم جب اوپر گئے تھے ہم سے پہلے جو ہے چاچا رشید صاحب بیٹھے ہیں، تقریباً 92-93 میں ہمارے ساتھ ٹچ ہوا تھا سرکار کا سلسلہ، تو اس سے پہلے چاچا رشید صاحب ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، سماجی شخصیت ہیں، سابقہ کونسلر بھی ہیں، سارا سلسلہ عرس مبارک کا یہ کرتے تھے۔ تو اس کے درمیان پھر ہم ادھر پہنچ گئے ہیں، بھائی اسلم صاحب کی قیادت میں سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ہمارا عرس شریف جو ہے وہ ڈی سی صاحب نے ہم نے رجسٹرڈ کرایا، اور ہم باقاعدہ باضابطہ جو ہے گورنمنٹ سے اجازت لے کے یہ 3 روزہ عرس مبارک منعقد کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا ستمبر میں عرس مبارک ہوا کرتا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ محرم شریف آ جاتے تھے، اس میں پھر ان کے احترام کی وجہ سے ہمیں کچھ 2-3 عرس خاموشی سے کرنے پڑے ہیں، پھر کچھ دوستوں کی مشاورت سے، اور خاص کر بھائی اسلم صاحب اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے، ان کی مشاورت سے، حاجی شفیق صاحب کی مشاورت اور باقی دوستوں کی جو مشاورت تھی، اس کے ساتھ ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ یہ حضور غوث پاک سرکار کی اولاد ہیں، اور اس کے جو دن ہیں وہ ربیع ثانی میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی عرس مبارک جو بغداد شریف میں منایا جاتا ہے وہ بھی 9, 10, 11 ربیع ثانی منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہے ان کی ڈیٹیں پچھلے 2-3 سال پہلے ہم نے جو ہے یہ ربیع ثانی کے لیے رکھ دی تھی مشاورت سے سب لوگوں کو، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ جو ابھی 10, 11 ربیع ثانی آ رہی ہے، یہ 10 سے 12 ربیع ثانی تک جو ہے عرس مبارک کی تقریبات منعقد کی جائیں گی، اور غالباً تاریخیں 26, 27, 28 بن جائیں گی۔ ابھی چاند نظر نہیں آیا، جب چاند نظر آئے گا اس کے مطابق انگریزی تاریخوں کا بھی اعلان کر دیں گے۔ تو 10 ربیع ثانی کو جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہمیشہ کی طرح چلاگاہ شریف میں ہماری بعد نماز ظہر غسل شریف ہوگا، بعد نماز عصر قرآن خوانی ہوگی اور چادر پوشی ہوگی، اور بعد نماز مغرب جو ہے وہ ہمارا درود شریف کی محفل ہوگی، اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور لنگر شریف عوام تناول فرمائیں گے۔ اس کے بعد 11 ربیع ثانی کو بعد نماز عصر چاچا رشید صاحب کی زیر نگرانی یہ اپنے گاؤں سے ہمیشہ کی طرح یہ اپنے جو واہ موڑ سے جو ڈالی لاتے تھے
وہ اپنی چادر مبارک لائیں گے اور اوپر پیش کریں گے، اور بعد نماز مغرب ہماری دعا ہوگی، لنگر شریف کا اہتمام اوپر ہوگا ہمیشہ کی طرح، اور عشاء کے بعد محفل نعت اور محفل سماع کا اہتمام ہوگا۔ 12 ربیع ثانی صبح 11 بجے جو ہے اختتامی دعا ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا تقریباً 3 روزہ بن جاتا ہے پروگرام۔ یہ اس طرح عرس مبارک کی تقریبات ہیں۔ اور باقی جو ہے میں بھائی اسلم صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی یہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں ان کے بارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ہم ہیں تو یہ بھائی اسلم صاحب کی نظر کرتا ہوں، ہم ہیں تو کوچہ بازار میں رونق ہے، ہم ہیں تو کوچہ بازار میں رونق ہے، ہم نہ ہوں گے تو کوچہ بازار کا حال دیکھنا۔ آج جو ہے سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے بھائی اسلم خان صاحب کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے، میں ان کو جو ہے میرا ان کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ میرا ایک روحانی رشتہ تھا، اور جو روحانی اور نسبتی رشتے ہوتے ہیں وہ خون سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس شخص کا جتنا مرضی ہے کوئی آدمی، ظاہری لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ، میں کہتا ہوں اس جیسا عظیم آدمی تھا ہی نہیں کوئی، کہ وہ ایسا آدمی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے تھے یہ کہ میں کہتا ہوں میں اپنا کلیجہ جو ہے نکال کے نہ لوگوں کو دسترخوان پہ لگا کے دوں۔ وہ ایسا فقیر آدمی تھے جن کی یہ قبر مبارک ہے بعد۔ ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ مرکزی انجمن خدام الفقراء بابا ولی قندھاری کے وہ سرپرست تھے، اور ان کی قیادت میں پہلے جو سرپرست تھے چاچا رشید صاحب کے، ان کی مشاورت سے بھائی اسلم صاحب کو ہم نے سرپرست بنایا تھا۔ بھائی اسلم صاحب کی قیادت میں ساری انجمن خدام الفقراء کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بندے کا جتنا کردار ہے، شہر جو ہے یہ شہر میں ہر بندے کا کردار کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، کسی کو کوئی بندہ نہیں بتا سکتا۔ میں بظاہر بتا سکتا ہوں اپنے ظاہر آپ کو سب، لیکن جو کردار ہے وہ ہر آدمی کے سامنے ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہوتا، نہ کسی کو بتانے کی کسی کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم بھی اس چیز کے قائل بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی کو کوئی چیز بتائیں۔ آج جدھر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں، بابا ولی قندھاری سرکار پر 30-35 سال ہو گئے، اوپر دیکھ لیں پانی کس طرح پہنچا ہے، رستہ کس طرح بنا ہے، اوپر لنگر شریف کس طرح بھائی صاحب کی قیادت میں چل رہا ہے آج تک الحمدللہ۔ اور ہم نے آج تک بھائی اسلم صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے مانگ لیا پانی بن مانگے دودھ۔ آج تک ہماری انجمن خدام الفقراء نے جو ہے کسی سے چندہ نہیں مانگا، اور کوئی آدمی ثابت کر دے شہر میں بھائی اسلم خان صاحب میں نے یا اس کے بیٹوں نے یا کسی بندے نے آج تک لنگر کے لیے، حالانکہ ہمارا لنگر کا کتنا خرچہ آپ دیکھیں پہاڑ ہے، یہ سب غیب سے مدد ہماری ہو رہی ہے، اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ چلاتا ہے، بندے کا کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ایک آدمی ادھر سے ہٹے پیچھے 10 کھڑے ہیں، میں اگر آج کہتا ہوں اپنی وہ ایفیشنسی بتانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ادھر جاؤں گا پیچھے 10 آدمی کھڑے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے، اور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ہم خادم ہیں، ہم بالکل برملا، یہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ ہم جو ہے خادم ہیں، ہم کوئی ادھر گدی نشین نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اسلم کے بیٹے بھی خادم ہیں، اسد ترک بھی خادم ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نسل اگر آئیں ان کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ خدمت ہی کریں گی انشاءاللہ، ان کے بچے بھی اور ہمارے بچے بھی۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شہر جو ہے یہ ولیوں ابدالوں کا شہر ہے، چشموں کی سرزمین ہے، اور یہ نگری بابا ولی قندھاری سرکار ہے۔ یہ شہر آپ کا ہے، ہمارا ہے، سب کا ہے، اور یہ جو درگاہ ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پہ مشہور و معروف ہے۔ یہاں پہ جب میلہ بیساکھی میں سکھ یاتری آتی ہیں، یورپ ممالک سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، اور ان سب کا حاضری یہاں کر کے وہ اوپر جاتے ہیں، اور اوپر ان کے لیے لنگر کا اہتمام مرکزی انجمن خدام الفقراء کے زیر اہتمام اپنی مدد آپ کے تحت اور بلا تفریق کیا جاتا ہے۔ ہماری انجمن کا مقصد ہی بلا تفریق ہے، ہمارا کوئی کسی، دیکھیں جب ہندو سے کھا رہے ہیں تو ہمارا کسی مسلک یا کسی سے کیا جھگڑا ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم خدمت گار ہیں انشاءاللہ اور خدمت کریں گے۔ میں جناب سب کا مشکور و ممنون ہوں جتنے بھی لوگ بیٹھے، اور میں ایک بات پھر، یہ شہر آپ کا ہے، یہ درگاہ بھی آپ کی ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ نہ میری وراثت ہے نہ بھائی صاحب، یہ تو انہوں نے خدمت کیا، ان کو مقام مل گئے، جو بھی خدمت کرے گا اسے مقام ملے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلت دے، جسے وہ عزت دے کوئی نہیں روک سکتا، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے جو بات یہ ہے کہ میں آپ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کے بچوں کی جگہ ہوں، یا جتنے لوگ سن رہے ہیں میرے بھائی بھی ہیں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں،
میں ان تمام لوگوں کو مشکور و ممنون ہوں. ملک فیملی، راجہ فیملی، چودھری فیملی جتنے بھی ہے، ان لوگوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے. کسی نے 5 کنال دی ہے، کسی نے 8 کنال دی ہے، اور میں نے تمام جگہ مسجد غوث الاعظم کے نام کرائی ہے. میں نے ایک چیز، یہ جو جگہ ہے، یہ ساتھ والی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ ہم نے چلگا سے جتنی آمدن ہوئی ہے 2007 سے لے کر آج تک، یہ جگہ ہم نے 20 لاکھ کی خریدی ہے اور مسجد غوث الاعظم کے نام ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اتنا، یہ سارے لوگ، یہ سب کا کام ہے، یہ اکیلا میں نے کچھ نہیں، یہ بھائی سب لوگوں کا تعاون ہوا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں تھی، الحمدللہ یہ اتنا نظام ہوا ہے. تو میں یہی کہوں گا، یہ درگاہ آپ کی ہے، آپ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں، آپ اس میں شامل ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ ستروں کی کوئی وراثت ہے، یہ کسی کی کوئی وراثت نہیں ہے. یہ میں آپ کو، یہ دیکھیں زندگی کی بات ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. سال ہم دیکھیں، وہ بھائی صاحب تھے، دل میں ان کے 3 ان کے جو ہے وہ بلاکیج تھی، اس کے باوجود ہم منع کرتے تھے لیکن وہ جاتے تھے. ان کی اپنی ایک بات تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. حاجی شفیق صاحب چلے گئے، ان کی بھی خدمات ہے ہمارے سب کے سامنے ہمارے ساتھ. وہ تقریباً 20 سال حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے، شہر کے لوگوں کی یہ وراثت ہے، شہر کی وراثت ہے، اور محکمہ مسلم اوقاف کے زیر کنٹرول ہے. ہماری جو انجمن خدام الفقراء ہے، یہ تو ایک فلاحی تنظیم ہے اور صرف خدمت کرنے کے لیے اس کو ہم نے بنائی. اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ہمارا کوئی مذہبی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. ہاں، ہمارا ایک سلسلہ ہے، یہ غوث پاک سرکار کے پوتے ہیں، ان کی طریقت کے مطابق ہم چلتے ہیں. سرکار کی محبت کے لیے جو بھی آئے، ہم اس کے بچوں کی بھی نوکر ہیں. تو جو کوئی بندہ آ کے رفڑا ڈالے یا دیکھیں نا کسی قسم کا مذہبی یا وہ شرارت کرے، تو پھر ہم اسے تو دیکھیں نا، کوئی بندہ بھی اپنی مسجد میں آئے یا گھر میں آئے تو اس کو تو منع تو کرتا ہے نا. تو وہ تو ہم تو انشاءاللہ پھر بھی ہم سب کے نوکر ہیں. اگر ہندو سے کھاتے ہیں تو باقی بھی آ سکتے ہیں، ہم سب کے نوکر ہیں. ہم خدمت کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں سرکار کے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی شہر کے باسی ہیں، آپ شاید سب لوگوں کا کام ہے. یہ جو ہے پراپرٹی لوگوں نے دی ہے، مسجد کے نام ہے، یہ سب کی ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ سرکار کا سلسلہ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ تمام جو لوگ ہیں اس میں انٹرسٹ لیں اور اس میں کوشش کریں، اس مبارک میں تمام تقریبات میں حاضری کریں. ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، مجھ سے ہو جائے، بھائی صاحب کے بچوں سے، کسی سے بھی، وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اب ہمارے رشید چاچا صاحب ہیں، پہلے وہ تھے ہمارے بھائی صاحب، ہم ان کی قیادت میں اکٹھے تھے. اب ہمارے چاچا رشید صاحب ہیں، ان کی قیادت میں ہم اکٹھے ہیں. تو میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور آپ جتنے لوگ ہیں، میں ایک دفعہ پھر سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے زور بازو بنے، ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں، تو اپنی ایک سسٹم بنائیں. اور انجمن خدام الفقراء یہ آپ کی انجمن ہے، اس کا کوئی سیاسی یا کوئی مذہبی ہمارا سلسلہ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے آپ بھرپور مہربانی کریں، جو ہے سب کے ساتھ جو ہے نا اتفاق اتحاد اچھی چیز ہے، مل جل کے. تو انجمن خدام الفقراء کے زور بازو بنے اور اپنی جو خدمات ہیں ان کو سامنے رکھیں. میں ایک دفعہ پھر جن لوگوں کی خدمات ہیں لنگر شریف میں، تعمیرات میں، یہ لوگوں ہی نے خدمات کی ہیں جی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. میں کہوں میں نے یہ ایسے کر دیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ کوئی آیا، کسی نے یہ چھپرا ڈال دیا، کسی نے اونچے لگا بنا دیا، کسی نے، یہ سرکاری جگہ ہے، یہ بھی لوگوں کا عوام میں نکال دوں. مجھے تو سرکار نے خود دی ہے یہ جگہ خدمت کے لیے. لوگوں کے ذہن بنتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، یہ سب سرکار کا ہے، سخی سرکار کا ہے، یہ ایس پی ایریا سرکار کا ہے، یہ جو جگہ ہم نے یہ بھی سرکار کی ہے، سب سرکار کی جگہ ہے. ہمارا یہاں پہ کوئی بندے کا ہے یہاں کیا ایسے ہی بندہ کہ میرا، پہلے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میری جگہ قبر کے لیے بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے میں یہی عرض کروں گا، مہربانی فرمائیں. اتفاق اتحاد اچھی چیز ہے. مجھ سے کوئی غلطی بولنے میں ہو جائے یا کسی بات میں ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں اور یہی عرض کرتا ہوں ایک مل کے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس نظام کو آگے بڑھائیں اور سارے اس میں شامل ہوں. بڑی مہربانی. یہ بھی اس خطۂ زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بہت ولی اللہ آئے ہیں اور آج بھی ان کے مزارات وہاں پہ موجود ہیں. تو اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا، مطلب اپنا نام پیدا کرنے والا، تو شاید آج وہ پیر بن کے بیٹھا ہوتا. تو اس ایک نوجوان نے پیر بننے کی بجائے خادم ہونے کو پسند کیا کہ میں صرف خادم کی حیثیت سے کام کروں گا، نہ ہی میں نے کوئی عہدہ لینا ہے، نہ ہی میں نے کوئی پیر بننا ہے، نہ ہی میں نے کوئی گدی نشین بننا ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا ہوگا، دل میں شاید بات آئی بھی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو خدمت میں مزہ ہے وہ اور کسی کا. اور خادم کا اگر دیکھیں نا، یہاں پہ اسلم خان دفن ہے،
यहाँ पे कब्रिस्तान में भी दफन हो सकते थे, लेकिन यहाँ जो भी आता है तो कम से कम ये दुआ करता है। और हज़ारों लाखों लोग आते हैं, हर रोज़ आते हैं, सयाह भी आते हैं, दूसरे शहरों से लोग आते हैं, पूछते हैं ये कब्र किसकी है। तो ये एक बंदा है, उस बंदे की है जिसने सारी ज़िंदगी खिदमत की है। आज जुमरात को दुआ होती है जी उनके लिए तो उनके लिए दुआ का सिलसिला जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी जो खिदमत करेगा, अल्लाह ताला उसकी खिदमत को ज़ाया कभी नहीं करता। वो उसकी खिदमत के बदले में बहुत कुछ मिलता रहता है। तो बिरादरम जो है आसिफ खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसा कि चूँकि गौस पाक का जिक्र है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गौस पाक के एक चंद अशार जो है आप पेश करता हूँ। बे बगदाद की निशानी उच्चियां लंबियां कीला तन मेरा पुरजे जिवे दर्जी दिया लीरा इन्ना लीरां दी मैं कफनी बना के ते रल सा संग फकीरा शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते कर सा मीरा मीरा तो मैं अब गुजारिश करूँगा, हमारे बैठे हुए हैं मुख्तार याद साहब जो आप बात करें उससे मुबारक। खान साहब, सदर मरकज़ी सीरत कमेटी हसन अब्दाल, जनाब आसिफ खान साहब, सदर बार एसोसिएशन हसन अब्दाल, जनाब मोहम्मद शावेज़ खान साहब साबिक़ MPA, जनाब राजा आमिर साहब, जनाब जायद साहब, जनाब असद इकबाल तुर्क साहब, सदर अंजुमन इख्तितामुल फुक़रा, अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ कसीर तादाद में चूँकि जितने हज़रात बैठे हैं सबसे एक तल्लक है, एक सिलसिला है, जिनके नाम नहीं ले सका उनसे माजरत। जैसे मलिक शाहिद अवान साहब ने फरमाया, अरसे दराज से उसकी तकरीबात जारी हैं और एक तसलसल से एक तवातर के साथ, मैं अपनी यादाश्त की बात करूँ 25-30 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे नज़्म व नस्क़ के साथ ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो है वो ये तकरीबात इनेकात पज़ीर होती हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। और बिल्कुल असद इकबाल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हसन अब्दाल शहर जो है इसकी एक स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस है, एक अहमियत है इसकी। और यहाँ पे चूँकि गुरुद्वारा पंजा साहब भी है और हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई कम्यूनिटी के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पे लंगर का भी एहतमाम होता है। जैसे पानी का जिक्र किया कि सरदार मोहम्मद अली साहब ने वो मसला हल किया, रस्ते का मसला जो है वो भी हल हो गया। और असद इकबाल साहब की तवील खिदमात हैं, उनकी खिदमात से किसी को इनकार नहीं, समाजी खिदमात से, फलाई खिदमात से। और हम सर तमाम लोग जो है वो आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़े हैं। और आपने बहुत तफसील के साथ जो है वो अपनी तंजीम की कारकर्दगी का जिक्र किया। मैं ये समझता हूँ कि खानकाही निज़ाम में वैसे भी मज़हब और मसलक से हट के, ज़ात पात से हट के और जिन्स की तकसीम से हट के खिदमत की बात होती है, इंसानियत की खिदमत की बात होती है, इंसानियत की तकरीम की बात होती है और यही चीज़ अफजल है।
اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سجاد مسعود عبدالی صاحب بیٹھے ہیں، حاجی خضر صاحب بیٹھے ہیں، آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، بابر مغل صاحب بیٹھے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہیں، آئمہ مساجد یہاں پہ تشریف فرمائیں، اور شہر کے تمام معززین یہاں پہ تشریف فرمائیں. ہم سب آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور آپ کسی لمحے ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے. اور آپ نے چونکہ جو ذکر کیا اس تقریب کے حوالے سے کہ انگریزی مہینے میں جو ہے وہ اگلے مہینے کی شاید 26، 27 اور 28 تاریخ آپ بتا رہے ہیں، وہ جو بھی چاند دیکھنے کی صورت میں جب تواریخ کا آپ اعلان کریں گے، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے ہوئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کو جو عرس کو منانے کا سلسلہ یہ عرصہ دراز سے جاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر سال، ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں بہتری آتی جا رہی ہے. اور آپ نے بالکل یہ بھی ٹھیک کہا کہ بیچ میں کچھ کورونا کے سالوں میں اور کچھ دیگر عوامل کی وجہ سے خاموشی سے بھی اس کی تقریبات جاری رہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم یہاں پہ زیادہ بہتر انداز میں آپ کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ تقریب جب بھی انعقاد پذیر ہوگی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تمام لوگوں کو، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، سب لوگوں کو یہاں پہ آپ نے بلایا مشاورت کے لیے، اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم سب یہاں پہ آئیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز، اپنے خیالات شیئر کریں. عنان خان صاحب بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی میں آپ کے بیہاف پہ ویلکم کرتا ہوں. ملک شاہد صاحب، اور آپ نے یہ بات بھی بالکل ٹھیک کی، آخری بات کرنے لگا ہوں کہ یہ دربار اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم سب کا ہے، یہ صرف آپ کا نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب آپ کی طرح خادم ہیں، اور خادم جو ہوتا ہے اس کا کام خدمت کرنا ہوتا ہے، مخدوم نہیں ہے، ہم خادم ہیں. تو جب خادم ہیں تو انشاءاللہ خدمت کریں گے، اور ہماری خدمت آپ کو نظر آئے گی، اور انشاءاللہ اس کے عملی مظاہرہ جب بھی اس کی تقریب ہوگی انشاءاللہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سب کا سانجھا دربار شریف بھی ہے، اور سب کی سانجھی درگاہ ہے، اور سب کی سانجھی بیٹھک ہے، تو اس لیے ہم سب انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ بھی ضرور ڈالیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں صدر مرکزی سیرت کمیٹی جناب علی شویز خان صاحب، ہمارے سابق ایم پی محمد شاویز خان صاحب، صدر صاحب تشریف فرمائیں، آصف خان ایڈوکیٹ صاحب، اور دیگر تمام حضرات، راجہ عامر صاحب بیٹھے ہیں، زاہد صاحب بیٹھے ہیں، تمام حضرات جو ہیں ان سب کا میں مشکور ہوں، اس لیے کہ آپ سب جو ہے وہ اسد اقبال ترک صاحب کی طاقت ہیں، اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم سب بھی ان کے پیچھے ہی ہمارے سپا سالار ہیں. تو انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے عرس میں انشاءاللہ ہم سب اپنا مضبوط کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو ہے حنان خان صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ایلیٹ فورس کے جو ہے مبیز خان اور اس کے دوست تشریف لائے ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے جاوید خان یاد آتا ہے، میرا بہت اچھا بھائی تھا، دوست تھا. اللہ تعالیٰ اسے رحمت فرمائے. اور اس طریقے دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، میں نام نہ لے سکوں تو معذرت. اور اب میں محمد شاویز خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں. ترک صاحب کا کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی محفل، اگر پاک محفل میں کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، پاک محفل ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا. جلسوں میں تو ہم جاتے رہتے ہیں، اور بھی ہم اسکولوں میں جاتے رہتے ہیں، فنکشنوں میں جاتے رہتے ہیں، لیکن آج یہاں آ کر جو مجھے سکون ملا ہے کہ خدا واحد چاہتا ہے کہ میں آپ کو دل اپنا دکھا سکتا تو میں دکھاتا ہوں، مجھے کتنا سکون ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور یہ اس قسم کی محفلیں ہوتی رہیں، ہم آتے رہیں. اور جتنے آپ آئے ہیں، سب لوگ آئے ہیں، میرے بھائی آئے ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی محبت سے آئے ہیں. اور میں اس اچھا مطلب یہ اتنا اچھا حسین موقع ہے. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہاں پہ وہ لنگر لنگر بھی پکتا ہے، اور مشاورت کے لیے بلایا گیا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں. اور لنگر کے لیے بھی آپ مجھے بتایا کریں، جو میری خدمت ہوگی وہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ. آپ مجھے بتایا ضرور کریں. میں آج کے اس پاک محفل میں آپ سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی بہت کچھ میں نے ادا کیا ہے بابا ولی اللہ کے لیے. وہ وہاں ذکر نہیں ہوا، کوئی شاید یاد نہیں رہا ہوگا. مجھے سب سے پہلے مجھے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ وہاں لائٹ نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں، اسٹریٹ لائٹ بھی دوسری لائٹ بھی دوسری لائٹ بھی سب سے پہلے میں نے وہاں بھجوائی دی. وہ ایک اللہ نے مجھے موقع دے دیا تھا. ایک انسٹا فون والے تھے، انسٹا فون والے، وہ میرے پاس آئے. میں اس وقت میرا خیال ہے وائس چیئرمین تھا شاید اس وقت. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمیں اوپر زمین چاہیے. میں نے خالد خان سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی دے دیں زمین آپ کی. 4 کنال زمین میں نے ان کو دی تھی. انہوں نے اپنا وہ ٹاور لگایا تھا،
وہ چلتا رہا بڑا سا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا جی ہم نے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا. وہ 40,000 پر مہینہ دیتے تھے اس ٹاور لگانے کا, اور 2 بندوں کی ملازمت بھی دیتے تھے. میں نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا جی ہمیں وہ نہیں چاہیے, نہ 40,000 روپیہ چاہیے, نہ ہمیں بندوں کو چاہیے. آپ ہمارے دربار کو یہاں پہ انشاءاللہ بجلی فری کریں, بجلی دیں گے. پہلے بجلی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ, بجلی لگوائی. جو بات کی آپ بات کر رہے ہیں نا مطلب صاحب, اس کی اسٹریٹ لائٹ کی, وہ بات کی بات ہے, وہ تو میں نے خالد خان نے کیا تھا. لیکن ابھی جو ہے نا اللہ کی مہربانی ہے, میں جب گزرتا ہوں GT روڈ سے وہ لائٹیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے. ہمارے وہ تھے شوکت عزیز صاحب, الیکشن لڑنے آئے تھے, اس کا وزیر اعظم شہباز, وزیر اعظم صدا شاہ صاحب کر رہی ہیں. اچھا چلو وہ بھی ساڈا ہی بھرا ہے نا, سیاسی بھرا ہے, ساڈا پیٹی من بھرا. میں تھوڑا جہا اس تے روشنی پا سکنا خان جی, میں اس تاں نہیں کیتی نا گل, میں نا تھوڑا جہا ذرا مختصر جہا سلسلہ ہے. اسی خان والے مشکور و ممنون ہے جی. خان اور تو میں کہ تساں تے خصوصی نظر سخی جندہ ولی سرکار کہ تسی سدا باہر رہنے ہو. وجہ بالکل خان بھی جو کچھ بیان جی, خان اور جڑا لائٹ نے بھی سلسلہ کیتا ہے. اس تو علاوہ جڑی درگاہ شریف نے جڑا 60 لاکھ روپے منظور ہویا نا جی, اس بھی شویز خان اور سارا کام رول جی جناب. اس تو تساں نے مشکور و ممنون ہے, پتہ ہے سارا جناب. اللہ جزاک میرے سارا پتہ ہے. حکومت بھی خدا بنوایا تو میں بنایا حکومت ہوتے جی بالکل. پھر اس تو بعد جڑے برامدے بنے جڑا اس کا جتنے کھانا پکانا کرنے لنگر کھانا وہ میں بنایا. پھر لیڈیز واسطے میں نے آخیا جی اتنے باتھ روم کوئی نہیں, بڑی پریشانی ہوتی لیڈیز کی باتھ روم نہیں. میں باتھ روم بنا دیتے. پھر ایک دن میں اتنے گیا تکنے, اچانک میں چھاپا مارا, نہ یہ موجود ہے نہ اور کوئی موجود, میں کلا ہی اسے گیا. بہرحال میں وہ خوش نصیب آدمی ہاں, میں وہ خوش نصیب آدمی ہاں کہ جس نہ اللہ نے کرم آدمی چلو ایسا کام کیتے بہت کیتے, لیکن درگاہ کام میں زندگی پہلی دفعہ کیتا ہے کہ خدا تعالیٰ آج تک میں اسی نہ لگنے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک جب اللہ تعالیٰ کو زندگی دوں, صحت دوں, جتنے تھے موجود ہو اللہ پاک سے نمیاں زندگیاں دوں. تو خدا میری خواہش ہی میں اس پہاڑی تے سخی زندہ پیر واسطے چیئر لفٹ لانا چاہتے ہیں. میں شوکت عزیز صاحب نال گڈی تے بہنا پیا, ووٹاں ہی اسی کسی گاہ آنے پہ, شام کا ٹائم ہے ہلکی ہلکی مطلب مغرب تو بعد کا. وہ ماں پوچھیں کہ یہ اوپر لائٹیں کیا جل رہی ہیں. میں آخیا جی شکر ہے اس آج پہنچ کے رہے جی. میں آخیا جی درگاہ آئے اتنے مسلمان بھی بہن, بہت بڑے سارے گراواں کے لوگ بھی آنے بہن, سکھ بھی اتنے بہن. جناب میں آخر ہی لگے کہ ماں رستے وہ دو چیئر لفٹ دو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہوئے چیئر لفٹ کا. وہ آنے میں دوں گا, میں جیت کے دوں گا. جیسے ہو گیا سارا نظام ہو گیا. آخری دن جس دن فیصلہ ہونے کا وہ ایک لیڈی نیلوفر مختار ساری وزیر ہی, اس دن میری میٹنگ ہی اتنی ہی وزیر اعظم ہاؤس ہی اسلام آباد. میں گیا تو وہ باہر پہ نکل نہیں وزیر اعظم صاحب نے دفتر جو دفتر کر دو نا اسلام آباد. میں آخر میڈم ڈرائیور آ کے مجھے رو کے آ رہے سر, میں پوچھا میں میڈم آج وہ فیصلہ ہونا ہے آپ کا, میرا سائن ہونے ہیں گیٹو بننا ہے. نہیں میں تو آ گئی ہوں, آپ مجھے بلوا لیں دفتر سے, جب آپ ملنے جا. میں گیا تو جی میری وہاں بڑے افسوس ہے گل میں, وہ میں گل بھی نہ کر سکنا تھے. وہ مانے جی کہ بات سنیں وہ تو بڑا خرچہ ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لگیں گے, اس کو واپس کون کرے گا. میں کہا جی TMA واپس کرے گا, میں ذمہ دار ہوں. TMA کی زمین ہم TMA کے ہینڈل کریں گے, TMA واپس کرے گا. آگے نہیں وہ پتہ کیا فلانا آیا تھا, فلانا مجھے ملا تھا, میں نہ کہنا چاہنا. چلو چھوڑو, اس نے مجھے منع کیا ہے. اس نے کہا یار یہ شویز خان پیسہ ضائع کرا دے گا. تو وہ اتنی بڑی سہولت جو بچے سارے اسکولوں کے بچے اور لوگ جڑے بیچارے مری نہیں بن سکتے, سواد نہیں بن سکتے چیئر لفٹاں سے, وہ کم از کم پھر جھوٹے چاہ کے رونے, اس گناہ تو کوئی نہیں ہے. پھر جڑی ماواں بھੈਣਾਂ نہیں ٹر سکدیاں, بڈھے لوگ پہاڑ تے درگاہ تے نہیں پہنچ سکتے, جس طرح پہ آنے جی کہ چاہ کے ڈورے پھرنے پانی نے, وہ کم از کم اسی جو ہوں تو چلو اللہ کی ہو گیا. بہرحال مقصد میرا یہ کہ اگر ایک اچھا کام شہر سے ہونا پیا تو ہون دینا چاہیے. ہون نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر 10 کروڑ جی ہے تو 10 ارب بھی مانی امید وجہ ہے کہ ہوں تلے گھر بن گئے سارے. ہوں تو لاسا ہوتے روز لڑائی, ہوں 84 روز لڑائی. اس واسطے بہرحال کام اچھا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں تو عوام نے فائدے کی ہوئے. میں تو کیتے ہیں باقی یہ ہے کہ میں پھر مشکور ہوں. بابر میں بیمار ہوں, میں مطلب زیادہ نہ بول سکتا نہ میں آج کل زیادہ رہنا کہتے. بابا اس آخیا کہ آنا ضروری جی, آنے کچھ ہوئی تو میں آ گیا. میری آدھی پکی لائے ہو, پکی لائے ہو پکی. یہ بھی تو حسن ابدال کے لوگوں کا ظرف ہے, لوگوں کی مہربانی ہے
कि काउंसलर से लेके MPA तक इनको बनाया ना, ये भी तो है। अगर इन्होंने कोई काम कराए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, जो है लोगों ने इन पे ज़्यादा एहसान किया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब काउंसलर से लेकर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, MPA, नाजिम, मतलब सारा अल्हम्दुलिल्लाह बने, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब गुजारिश करूँगा राजा आमिर साहब से, वो CEO हैं 7 स्टार, इनकी भी बहुत खिदमत है। अगर ये आज हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया हसन अब्दाल को देखती है, तो उसमें 7 स्टार का भी बहुत बड़ा किरदार है। हमारे भाई जुल्फ़िकार साहब ने, असद साहब ने और खान साहब ने कर दी हैं। बाकी हम इस दरगाह की खिदमत के लिए, जैसे असद साहब ने कहा, हम खिदमतगार हैं और हम शुरू से अंजुमन खुदामुल फुकरा के साथ हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा, हमारा तामुन पहले भी था, इंशाल्लाह अब भी होगा। तो खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मेरी ड्यूटी लगाएं, तो वो मुझे पता है कि वहाँ पे ऊपर जो है ना, लंगर के लिए आटे की बड़ी ज़रूरत होती है। तो आटा भी देता तो गोश्त भी देता दाल में पानी गोश्त बहुत मेहरबानी। तो इसी तरह सारे मिल के हिस्सा डालेंगे तो ये लंगर चलता रहेगा, और जिसका भी हिस्सा अल्लाह चाहेगा उसी का डलेगा। इसके अलावा तो कोई बंदा कोई कुछ दे नहीं सकता किसी को। तो बहरहाल असद साहब जो कुछ कर रहे हैं सबको पता है, ठीक है। इनके पीछे बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बातें उन्हीं के लिए होती हैं जो कुछ करता है। तो जो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए किसी ने क्या बातें करनी है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि हर किसी की बातों में सब काम ना रखा करें। तो बाकी इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं जी। सीरत कमेटी भी इनके साथ है, हर वक्त इनके शाना बिशाना खड़ी है, और हम ज़ाती हैसियत में भी इनके साथ हर वक्त हैं। ऐसा मुतहर्रिक नौजवान कि जहाँ भी जाते हैं कम अज़ कम इनको याद रखा जाता है और अपने हिस्से का काम करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हाजी की तरफ शायद भाई तो सारा शुक्रगुजार टाइम दिता ने असद भाई। बाकी सारा ना करना मेरे से कुछ करे, सारे मेरे अजीज और मेरे भाई मेरे बुजुर्गों से सारा मैं पहले तो सलाम पेश करना। दूसरी गल है तो आवाज नहीं ऊंचा बोलो, बैठे ऊंचा बोलो जी, नेड़े नेड़े आ जाओ फेसबुक तक। अच्छा जेडे खदामुल फुकरा तंजीम है जी, इन्ना जदों ये तंजीम बनी असी उस वक्त इस मैंबर हाँ, और असी बैग ते रह के हर चीज़ नाल असद भाई नाल दामे दरमे सुखने हर जगह ते असी नाल खले हुए हैं। और इतना अच्छा काम कि उसी अल्लाह ताला करने जिस अल्लाह ताला चुनना है कमी से कि कोई बंदा आप नहीं काम कर रखना, जिस अल्लाह ताला चुनना है वही काम ही करना है। कि अल्लाह ताला की तरफ ड्यूटी लगी है तो वो ड्यूटी अल्लाह की मेहरबानी बहुत अच्छी ड्यूटी करने पे असी सारे लोग तो गल्लां करनियां बड़ियां आसान होनियां, नेक काम कर सो तो उस परेशानियां उस लोग रुकावटां खामखानियां पैदा कर सो। लेकिन तुसी अपनी नीयत अच्छी रखो, इंसानियत की खिदमत का जज्बा वे ना जी, तो इस मजहब तो फिरका वारियत तो हट के असा सिर्फ इंसानियत अस काम कर रहे हैं। उत्थे सिख भी वहने, हिंदू भी वहने, ईसाई भी वहने, हर मजहब हर मसलक ने लोग उत्थे वहने। असा हर मसलक असे हर फिरके असे हर आदमी असे असा दिल खुल रखने चाहिए, असी खुले रखने भी हाँ, उत्थे खिदमत भी करने हैं। असी इंशाल्लाह खिदमत कर रहे सा। सब तो पहले उत्थे जो रस्ता आसफ हाशमी साहब इतने सारे को चेयरमैन मोहतरम साहब आपको मिला गले साने असद इकबाल तुरक साहब उन्होंने इस प्रस्ताव पेश किया है। तो उस वे सरदार सलीम हैदर साहब ने असद नाल आसफ हाशमी साहब इतने रस्ता जोड़ा ना उत्थे बनाया, उत्थे जो रस्ता खराब आ ना मार आ उत्थे रस्ता बनाया। हर बंदे अपने अपने हिस्से का एहसास ही पाया। सरदार मोहम्मद अली साहब उत्थे पानी का मसला आ, उन्हें अपने जो फंड आ वो गलियां च लावन, नालियां च रोड बनावन, उस जो खर्चा है 50 लाख या 60 लाख जोड़ा भी लगे तो वो अपनिया वोटां बनावन। उन्हें अपनिया वोटां नहीं बनाइया, उत्थे उन्हें दरगाह से पानी वास्ते किया तो उन्होंने सारे स्वाब भी सारी जिंदगी उन्होंने लिख दिता गया। अल्लाह ताला उन्होंने इस चीज़ का अजर भी देती जिस जोड़ा जोड़ा हिस्सा पाया। अपने खान साहब है इन्हें उत्थे बिजली पहुँचाई है, और जोड़ा इन्हें आपने जो अपने MPA ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, चेयरमैन ने जो जो इन्होंने को हो सकी है इन्हें उत्थे खिदमत की।
تے اسی بھی جو بھی اساں صدر شاہ صاحب اصل تحصیل نازوں میں اساں نے نائب نازوں میں شوکت عزیز صاحب کو اساں اتنے لائٹاں منظور کرائی ہیں جہاں لائٹاں دی تار بھی اتوں چوری ہو گئی ہے کچھ لائٹاں اتنے باہر بھیجون میں اتنے مقامی انتظامیہ اگے بھی گزارش کرتا کہ انہاں لائٹاں اور اس تو پہلے فعال کیتا جلے اس انہاں لائٹاں آن کیتا جلے جڑا رستہ ہوئے اس کام اگر زیادہ نہیں لا سکنے کہ میں گزارش کرتا اسد صاحب اگے بھی تسی ایک اپلیکیشن لکھو محکمہ اوقاف والے نے نئے تے مسلم اوقاف یا سکھ اوقاف وہ بھی وین زائرین تے انہوں نے ذمہ لاؤ بجلی ٹرانسفارمر یا جڑی اتنے کمی بیشی ہے وے تی اوقاف والے اتوں جڑے پنجے والے انہاں اتنے بجلی دینی چاہیے تے اس رستے آ اور اس تو پہلے اساں لائٹاں آن ہونی چاہیے تے باقی جڑے بھی لوگ جس وچ حصہ پانے اساں بندہ کوئی بھی تساں اس اجر نہیں دے سکنا اس اجر تساں اللہ تعالیٰ دینا ہے اور ایک گناہ نہیں دینا 1100 گناہ دینا ہے 11 گناہ بھی نہیں دینا 1100 گناہ دینا ہے جتنا کوئی حصہ پاسی یہ اللہ تعالیٰ نال کاروبار ہے یہ بندے نال کاروبار نہیں یہ اللہ تعالیٰ نال کاروبار ہے جڑا بندہ جتنا اپنے حصہ پاسی اپنا وہ حصہ اللہ تعالیٰ کو وصول کرتی اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھنے میں اسد صاحب سلام پیش کرنا اتنی ہرڈلز اتنی پریشانیاں اتنی بندہ تھک پہنا اپنے گھر ہی ڈیوٹی کر کے بندہ تھک پہنا اتنی لمبی ڈیوٹی نہ ہر بندے نے بس یہ گل نہیں اللہ تعالیٰ سے چڑے ہیں تو تھی ڈٹے رہو سو تو اسی تو ہر دامے درمے سکھ نے تو ہر گلا نال تو کلے پہ جیسا کہ یہ لائٹوں کی بات ہو رہی ہے نا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ڈی جو کڑوے تیل تارا میرا تیل اور ایک روئی کی ایک چھوٹی سی اس سے شروع ہوا تھا یہ وہ ایک تسلسل ہے کہ یہ آ گئی موبائل کمپنیاں آ گئی اور لائٹیں لگ گئیں اصل وہی تسلسل ہے کہ لائٹ یہاں سے نہیں پہنچے گی آپ دیکھتے ہیں کہ شہر پورا بند ہوتا ہے کئی دفعہ طوفانوں میں لیکن وہاں بجلیاں اس لیے چل رہی ہوتی ہیں وہاں جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لائٹ کبھی پہنچی نہیں آپ نے یہ ذرا مشاہدہ کیا کریں کہ باقی سارے شہروں میں واقعات حسن ابدال میں بجلی بند ہوگی لیکن بابا ولی کنداری کی بجلی کبھی بند نہیں ہوئی وہاں پہ روشنیاں رہتی ہیں تو یہ ایک تسلسل ہے تو آئندہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا دنیا دیکھے گی ہم نہیں ہوں گے اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی چاچا عبدالرشید صاحب جن کو صاحب چاچا ہی کہتے ہیں میرے بھی ہم عمر ہیں تو چاچا عبدالرشید کی خدمات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے معززین علاقہ انجمن خدام الفقراء کے منتظمین اور آپ کی ساری کیبنٹ اسد ترک صاحب اس کے علاوہ سیاسی زعماء اسٹیج پر تشریف فرما ہیں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور میں ایک بات اپنا حرف اپنے بھائی محترم سردار ذوالفقار صاحب کے انڈورس کروں گا یہ ہم جس در پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اولیاء فقراء کا مسکن بھی ہے اور اس کا در بھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں ہوئی کہ احباب نے اپنا حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ سب کی کافشیں قبول فرمائے اور بالکل بجا طور پر حاجی خضر صاحب نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ ہر بندے کا اپنا توشہ آخرت ہے اور اس نے اپنی آخرت کمانے کے لیے اور اپنے درجات میں بلندی کے لیے یہ کام کیا ہے اب ضرورت صبر کی ہے کہ ہم آپ دوست احباب بھی جو ہے اس پروگرام میں حصہ لیں اسد اقبال صاحب اور ان کی پوری ٹیم زاہد صاحب اور ایک خاموش مجاہد جو کہ یہاں پر ہی آرام فرمائے ہیں اسلم صاحب کی شکل میں کہ ان لوگوں کی جو خدمات ہیں وہ ایسی لازوال ہیں کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا دیکھیں پہاڑ پر ایک دور افتادہ جگہ پہ جا کے پہنچنا لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرنا پانی کے لیے بندوبست کرنا ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہزارہ لوگ آتے ہیں اور بلا مسلک و تخصیص و تفریق کے ہر مسلک کا ہر مذہب کا لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت کمیٹی کے احباب بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں معززین علاقہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کام مزید بہتر ہو سکتا ہے اور پچھلے سال سے بھی اور بہتر ہو سکتا ہے اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ میں آپ ہم سب جو ہیں ان لوگوں کے دست و بازو بنیں اپنا حصہ ڈالیں وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے تو اگر ہم اپنا حصہ ڈالیں گے اپنی دانش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس کو جو استطاعت دی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت احسن طریقے سے ہوگا میں بار دیگر وقت چونکہ قلیل ہے اسد صاحب کا مشکور ممنون ہوں ان کی پوری ٹیم کا پوری کیبنٹ کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا فورم دیا ہے مشاورت کے لیے سب کو طلب کیا ہے ہماری خدمات اور ہماری پوری ٹیم کی خدمات وکلاء برادری کی طرف سے بار سیشن حسن ابدال کی جو خدمات ہوں گی انشاءاللہ ہمہ وقت اور ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بہت شکریہ سیرت کمیٹی کے صدر جناب حاجی چنگیز خان صاحب سب تو پہلے تو سارے بھراواں السلام علیکم گلاں تقریباً ساریاں ہو گئی
ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਸਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਬਦਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਦ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸਦ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋ ਮੈਂ ਨਸਤੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ताला इन्हें होर हिम्मत देवे होर गल्लां मरने दम तक इन्हें नसीब विच रखे। अल्लाह ताला साड़ा भी हिस्सा थोड़ा बहुत असा ने भी नसीब विच करे कि असी भी अपना बाहर है मैं तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं है तो मैंने कहा नुमाइंदगी असद भाई पहले एक तकरीर की थी माशाल्लाह बहुत सोहनी इन्हां सारियां गल्लां दसियां। सब तो ज़्यादा खुशी मां इस गल्ला तो होई है कि ना अपना हिसाब दस्या सारा कि शुरू तो कहन गया अज तक मैं जरा चंदा कदा या जरा मां मिला उसका ये हिसाब है तो कोई बंदा भी मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी आन के चेक कर रखना है तो इससे मां बहुत खुशी हुई है कि जरा मतलब जो इतने लोग कभी कोई देने तो उसका उस सही जगह पर लगना है। तो दूई गल शहवेज खान और आखी है मोहम्मद अली साहब और बारे से सारे मतलब सदे शाह ने इतने वही काम कर रखने जैसा सरकार आप चुनो तो मंडी तुसा नहीं या किसी ने कोई मजाल नहीं होनी। तो इस तरह जरा अजर है वो अल्लाह पाक इस दुनिया च भी दे सुन तो इंशाल्लाह उस जान च भी दे सुन। तो असद भाई जी राजा अमर साहब होन खजर साहब होन इन्होंने पीछे पूरी टीम है आसफ खान है सजाद अब्दाली साहब मैं ताबी भाई सदा शाह साहब तैयबुरी असी सारे खामोश न तो पिछे टुरने हैं तो नाल होने अल्लाह ने मिल दे अगे भी नाल हैं तो इंशाल्लाह आजा तो बाद भी बहुत शुक्रिया। हसन अब्दाल ट्रैवल्स की जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा उसमें मुतहरिक है और बहुत काम कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा इनका है कि तैयब के साथ मिल के माशाल्लाह लोगों को इतनी ज़्यादा सहूलतें दी हैं कि वहाँ पे लोगों को उम्रा और हज के लिए इस्लामाबाद और पिंडी के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है इनकी खिदमत है और बहुत ज़्यादा खिदमत है। तो मैं गुजारिश करूँगा सजाद मसूद अब्दाली से कि वो इस बात पे मुझे कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं जब यहाँ भी ये शख्सियात जो सामने मेरे बैठी हैं मामूद रशीद से ले के राजा साहब तक दोस्त मोहम्मद उस्ताद से ले के वहीद खान थे राजा रियाज अपना राजा दौर साहब बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जहाँ पर राजा आशिक साहब बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर बाबा फरीद साहब बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सेठ हाजी खिजर के वालिद सेठ फरीद साहब बैठे हुए हैं। आप कमिटेड लोग हैं। हम अपने नस्लों से यहाँ पर अपने आबाओ अजदाद की जो एक उनका जो नज़रिया है उसको आगे लेके चल रहे हैं। आज की जो मीटिंग है ये हमारी उन नस्लों की दूसरी जो पीढ़ी है मैं यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये नस्ल दर नस्ल ये पीढ़ियाँ यहाँ पर बैठेंगी और इंशाअल्लाह खिदमत करती रहेंगी। चंगेज़ खान साहब बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने हाजी रसूल खान साहब बैठे हुए हैं। शहवेज खान साहब बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं। अशरफ खान साहब बैठे हुए हैं। जनाब सरदार जुल्फ़िकार याद खान बैठे हुए हैं। डॉक्टर सिकंदर याद खान बैठे हुए हैं। ये दूसरी नस्ल है आपके सामने बैठी हुई और इंशाल्लाह हमारी तीसरी पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। मलक शाहिद अवान साहब की जवानी से लेके हम जवानी के साथ इनके साथ ही जवान है अब भी। अल्लाह ताला इनको ईमान और सलामती दे और आप सबको ईमान और सलामती दे। हसन अब्दाल ग्रुप ऑफ ट्रैवल की जानिब से सेठ तैयब आज उम्रे की रवाना हो गए हैं। बिस्किट पे उनका 1 महीने का दौरा था। आज वो उम्रे के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। तो मुझे उन्होंने ख़ास तौर पर ये इस इजलास में शिरकत करने का कहा है और अपनी तमाम जो भी उनकी खिदमत हम आप लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला राजा आमिर साहब इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। दूसरा जनाब हमारे जो सरदार शरा याद खान साहब हैं उनका भी मुझे एक मैसेज आया था। वो सिलसिला मसरूफियात नहीं आ सके। उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल मैं हर वक्त तैयार हूँ। मुझे असद भाई का मैसेज भी आया है तो आज आने के लिए उन्होंने माजरत की है कि वो नहीं आ सके मजबूरी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी हुक्म करेंगे उसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताबेदार हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम हज़रात की आमद का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। जज़ाकल्लाह। खुदामुल फुकरा के सबसे पुराने लोगों में जो है वो के नौजवान है लेकिन माशाल्लाह ये पीछे मैंने ये सदाबहार जवान ने तुझे सब आपने आप ही की बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत एक छोटा सा कारकुन होने के नाते अंजुमन खुदामुल फुकरा का, क्योंकि मैं भी उन चंद कुछ नसीब लोगों में हूँ जो अंजुमन खुदामुल फुकरा बाबा वली कंधारी के प्लेटफार्म से
آپ لوگوں کی یعنی خدمت کرتے ہیں. تو میں اپنی زمین کی طرف سے جناب شویز خان صاحب کا، ذوالفقار ریاض خان صاحب کا، چنگیز خان صاحب کا، آصف خان صاحب کا، اور آپ جتنے بھائی دوست جائیں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کر یہاں ہماری بات سننے کے لیے آئے ہیں. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس جگہ ہم یہاں آج بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے یا کوئی عام سی جگہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے پوری دنیا سے خاص کر غیر مسلم جو ہمارے یہاں سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے ہندو ہیں وہ یہاں تشریف لاتے ہیں. تو یہ حسن ابدال کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تو ایک اور چیز بھی میں آپ بھائیوں دوستوں کے ذہن میں ڈال دوں کہ الحمدللہ آپ کو یہاں پر کوئی ایسا غیر شرعی کام نہیں ملے گا. یعنی کہ ہم یہاں اپنے گرد و نواح میں دیکھ سکتے ہیں یا اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ولیوں کے دربار، بڑے بڑے ولیوں کی، اولیاء اللہ کی جو خانقاہیں ہیں، آج ان کی نسلوں نے ان کا نام بدنام کر دیا ہے مختلف ذرائع سے. آپ دیکھیں گے عمومی طور پر ایک ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا ہمارے جو ایک شعور رکھنے والا طبقہ ہے وہ آج خانقاہوں سے دور ہو گیا ہے. اس میں قصوروار وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو یہاں کوئی ایسا غیر شرعی کام، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی اس طرح کی آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی کہ جس سے جو آپ کے لیے باعث نفرت بنے اور ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے. تو ہم انشاءاللہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا بازو بنیں، ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ قدم سے قدم ملا کر چلیں. اس میں ہم سب کی عزت ہے، ہمارے شہر کی عزت ہے. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اسی طرح انشاءاللہ جب عرس مبارک ہوگا آپ تشریف لائیے گا. انشاءاللہ ہم پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی رنگ و نسل مسلک کے، مذہب کے یہاں پر ہم خدمت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی خدمت تک کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کامیابی کے لیے آپ دعا گو بھی رہیے گا. آپ سب کو بہت بہت اکرامو صاحب اور میں کرامت خان یہ اکرامو صاحب جڑے جی نانگری ہے 16-17 سال تو لگو سی ڈیوٹی کر رہے ہیں جی. یہ اصل انجمن خدام الفقراء نے تے زبیر ہوئے تو یہ بھائی اسلم صاحب انہوں نے نمزاد اصل اس وقت نانگری ہے اور بھی ہے اتنے ڈیوٹی پہ کرنے جی. یہاں نال جڑا زبیر خان اسلم جڑا ہے جی یہ پہاڑی اتنے جناب سارے انتظامات برکت دعا بھی کرو جی. میں سستے آئے ذرا اکرام بھائی نے بھی سارے ذرا ویک بھی کہ اصل ایک اور ذہن گل ہے کوئی بندہ کسی جگہ بھی جڑا کئی لوگ ہونے نا کسی نے نہ کہنے کہ چندے شندے منگنے اصل کوئی بندہ بھی کسی جگہ بھی اگے پیچھے کوئی چندہ شندہ نہیں منگنا ہے نہ کسی نے اللہ سا کوئی ایسا سلسلہ ہے نہ اسی کوئی اس سلسلے میں کچھ لینے ہیں. اسی الحمدللہ اپنی مدد آپ نے تحت تے اس طرح انتظامات چلانے ہیں جڑا بھی خدمت کرنا چاہے اس ہستے دعوت عام ہے. جو درود پاک کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہمارے دانی شاہ صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے درود پاک کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آج بھی جمعرات ہے یہ جو کہ درود پاک کا ورد ہو چکا ہے. ابھی دعا ہوگی دانی شاہ صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قادر الجود والكرم وآله وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه بغادد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبغادد كل حرف ألفا ألفا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغادد قطرات الأمطار يا حي يا قيوم الصلاة بر محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقل به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بغدد كل معلوم لك يا ودود صل على محمد وآله وأصحابه إنك رحيم الودود صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم نور من نور الله اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة بلغ الغلا بكماله صلى الله عليه وسلم كشف الدجى بجماله صلى الله عليه وسلم حسن الجميع قصاله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات وقافي المحمات ودافع البليات وحل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روحا لذات واجعلني على غايات الثبات والتمكين والتقبيل يا إلهي بالقوة التي لا يحتم بها تركيب البدن والعقل صلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وعتراته بغدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد أوراق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد الحبوب والثمار اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد ما خلق في البحار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بغدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
محمد بعدد رمل الكفار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد النجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمغراج والبراق والغلم دافع البلاء والغباء والقحط والمرض والغلم اسم مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد الغرب والغجم جسمه مقدس مغطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الغلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشمم جبين غمم صاحب الجود والكرم والله قاسمه وجبريل خادم والبراق مركبه والمغراج صافر وسدرة المنتهى مقامه بقى قوسين مكتوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الغاشقين مراد المشتاقين شمس الغارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وغوثين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغدد كل معلوم لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغدد كل ذرة مقاد ألف مرة وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وسيد الغبرار اللهم لك الحمد كما غنداله وصل على محمد كما غنداله وقلبنا ما غنداله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بغدد كل داء ودواء بغدد كل علة وشفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم محمد وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة واجزي محمد وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وسلم على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على من كلمة النبوة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل لمحة ونفس عدد ما واسع الله اللهم صل وسلم على من هو لا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا شريك له بذاته وصار صفاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة مقبولة تغطي بها أنا حق الغزيم اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين وسلم على
على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في المالا الغالا إلى يوم الدين. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بأول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد بأوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد بآخر كلامنا. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت رحمة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد بالغرواء وصل على سورة محمد بالصغار وصل على اسم محمد بالغسماء وصل على نفس محمد بالنفوس وصل على قلب محمد بالقلوب وصل على قبر محمد بالقبور وصل على روضة محمد بالرياض وصل على جسد محمد بالغسات وصل على تربة محمد بالتراب وصل على غير خلقك محمد وآل وصحابه وذرياته وآل بيته وآبائه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. يا رب العالمين صل على رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يا ربي الغلا يا ربي العظيم صل وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بغادة كل عروج وآله وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. سلام پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آسیو دام لو دامن مصطفیٰ آسیو دام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت ملا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت ملا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام جس خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رسول رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام اے میم اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامان سلام یا الہی واسطہ زہرا بطول آل رسول یہ سلام آج زانا ہو ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله المالك الحق المبين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم والاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله والله رب لا اشرك به شيئا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا يا ربنا يا ارحم الراحمين يا الله الرحمن الرحيم يا مالك الصبح يا قدوس يا غفور يا ودود يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا مالك الملك يا
ذو الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا ذی الطول یا مجیب یا رقیب یا سمیع بصیر یا وہاب یا قادر یا مقتدر التواب یا لطیف یا علیم یا خبیر یا نافع رافع شکور یا متین یا قوی یا ہادی یا مغنی غنی غفار یا ستار یا حمید یا مجید یا احد یا صمد یا متکبر یا وکیل یا حکیم یا بصیر یا خالق یا مالک یا باقی انت الباقی یا کافی انت الکافی. اللہ جو بھی ذکر اذکار کیتا گیا دوشی ختم ہوا تمام کلمات اسواب ہدیتاً توفتاً عائزاً عقیدتاً احتراماً خالصتاً محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برداشت پیش کرنے قبول و منظور فرما. اس کلام دا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما. جملہ جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اس کلام دا ثواب صالح ثواب کرنے قبول و منظور فرما. تمام صحابہ صحابیات تبع تابعین شہدائے کربلا شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے احد دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما. مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جتنی بھی نیک اولیاء کرام اس دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے اللہ اس کلام دا ثواب تمام اولیاء کرام دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما. مشرق تو مغرب شمال تو جنوب حضور دی پوری امت مرحومہ دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص مشرق تو مغرب شمال تو جنوب جنہاں لوگوں دا دعا کرنے لگا کوئی نہیں اللہ اس کلام دا ثواب انہوں صالح ثواب کرنے قبول و منظور فرما. حاضرین محفل جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں جس کسی بھی والدین اس دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے اللہ اس کلام دا ثواب انہوں صالح ثواب کرنے قبول و منظور فرما. حاضرین محفل جنہاں دے والدین حیات اور مالک انہوں صحت علی شفا علی زندگی نصیب عطا فرما. اس جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں جس کسی بھی اندر کوئی بھی بیماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی اللہ دور فرما. سانو سائر ظاہری باطنی روحانی جسمانی طور تے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم اصلح امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور دی پوری امت دی اصلاح فرما. اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور دی پوری امت کی ٹینشن پریشانیاں دور فرما. اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور دی پوری امت رحم فرما کرم فرما. جس نیک مقصد سے اسی اکٹھے ہوئے ہیں پروردگار ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرج المعذورین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفدت علیک امری یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا باسط الرزاق یا فتاح یا کریم. اقسمت علیک ببسط یدیک و کرم وجهک و نور عینیک و کمال عیونیک ان تعطینا خیر ما نافذت به مشقاتک و تغلقت به قدرتک واجرى بك قلم وحاط بقلم وقفنا شر ما هو ضد لذلك واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك وتولك ودرواهنا بيدك. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن اماتك ناصيغات بقادك ماضي في حكمك اطر في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت بنفسك او انزلت في كتابك ولم توحد من خلقك واستسرت بفilm الغيب عندك ان تجعل القران عظيم ربي قلبي ونور بصري وجلاغ حزني وذهب همي وغمي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا فلسطینی مسلمانوں سے دعا کریں. فلسطینی مسلمانوں سے آسانیاں پیدا فرما. جاؤ سارا نیست و نابود فرما. فقوتی عذاب القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. فقوتی عذاب القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. فقوتی عذاب القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں اور ہمارے فیس بک پیج ناصر ٹی وی FB کو بھی فالو کریں.